پھر فأوحى إلى عبده ما أوحى، پس وحی کی اس نے، کس نے؟ جبریل امین نے، الی عبدہ، اس کے بندے کی طرف. کس کے بندے کی طرف؟ اللہ کے بندے کی طرف. ما اوحى، جو بھی وحی کی. وہی تمہارے سامنے موجود ہے، جو بار بار اترتی ہے، تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے، مگر تم وحی کی حالت اور کیفیت پر غور کرو. جبریل امین کے اوپر سے آنا، نبی کے قریب ہونا، دو کمانوں کے فاصلے سے بھی کم فاصلہ رہ جانا، اسی قرب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو کو ترجیح تھے، معطر رہتے تھے ہمیشہ، تاکہ کہیں کسی موقع پر جبریل کو جسم سے بدبو نہ آئے. رگڑ رگڑ کے مسواک آپ کرتے، کیونکہ جبریل کا منہ آپ کے منہ کے قریب ہوتا، سانس کی بدبو نہ آئے. یہ نبی کی پاکیزگی، منہ بھی پاکیزہ، بدن بھی پاکیزہ. دنیا سے گئے تو فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لاؤ، جن کو چشموں سے بھرا ہو، صاف پانی سے، اور ان کی ڈوری کھولی نہ گئی ہو، وہ پانی گدلا نہ ہوا ہو، کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہو، بس چشموں سے سیدھا ان کو بھرا گیا ہو اور ڈوری اب تک بند ہو. اس سے آپ نے غسل کیا، اور آخری وقت میں آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی. عائشہ پہچان گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. مسواک لے کر چبا کر اللہ کے پیغمبر کو پیش کی، تو آپ نے وہ آخری مسواک کی. عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے بہتر مسواک آپ نے کبھی نہیں کی، اتنی عمدگی کے ساتھ. یہ نبی کی پاکیزگی، نور، روشنی، صفائی، طہارت، یہ اس پیغام کی صفائی، یہ نبی کا دنیا سے جانا کتنی پاکیزگی کے ساتھ مسواک کر کے، اور 7 مشکیزیں پانی کا غسل کر کے، جن کی ڈوری نہیں کھولی گئی، جن کے تسمے نہیں کھولے گئے، بلکہ وہ پانی پاکیزہ جس کو گدلے ہاتھ نے چھوا تک نہ ہو. ایک نبی ہندوستان میں پیدا ہوا جس کی موت باتھ روم میں ہوئی. جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو غلاظت سے لتھڑا پڑا تھا. نبی ایسا ہوتا ہے، نبی کا تقدس، نبی کی طہارت اور صفائی مثالی ہوتی ہے.